بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ذوالحج کے 10 دنوں میں 10 منٹ کا یہ وظیفہ کریں، رزق موسلا دھار بارش کی طرح برسے گا۔ 100% آزمایا ہوا عمل ہے، یقین نہ آئے تو آپ آزما لیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے قحط سالی کی شکایت کی، یعنی بارش نہ ہونے کی، تو انہوں نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرے نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اس کو بھی فرمایا کہ استغفار کرو۔ تیسرے آدمی نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اس کو بھی فرمایا کہ استغفار کرو۔ چوتھے نے شکایت کی کہ پیداوار زمین میں بہت کم ہے تو ان کو بھی فرمایا استغفار کرو۔ بس کہا گیا کہ آپ نے ہر شکایت کا ایک ہی علاج تجویز فرمایا تو انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، بے شک وہ ہے بخشنے والا، وہ کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ یعنی استغفار پر اللہ تعالیٰ نے جن جن انعامات کا اوپر والی آیت میں ذکر فرمایا ہے تو ان 4 شخصوں کو انہی کی حاجت درپیش تھی، لہٰذا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو استغفار ہی کی تلقین کی۔ مصائب کا حل، استغفار کا اہتمام۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے تحت یہ معلوم ہوتا ہے کہ استغفار ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنے دلوں سے گناہوں کی سیاہی کو دور کر کے اللہ پاک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شفقت نشاں ہے، ترجمہ ہے بے شک تانبے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا یعنی صفائی کرنا استغفار میں یہ بھی ہے کہ اس کی کثرت انسان کی پریشانیوں کو دور کرتی اور رزق میں بھی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ 2 جہاں کے تاجدار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشاں ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار ایک ایسی بہترین نیکی اور عبادت ہے جس کے ذریعے مسلمان اپنے نامہ اعمال کو مضبوط کر سکتا ہے اور اللہ پاک سے مغفرت طلب کر کے جنت کا بھی حقدار بن سکتا ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو کثرت سے لائے۔ ناظرین، اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی اور مشکلات پیش آئے تو آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہر انسان دکھ تکلیف سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش ختم بھی کرتا ہے اور اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے بہت زیادہ دکھ دیے، لیکن انہوں نے ہمیشہ صبر و تحمل، استقامت اور برداشت سے سب کچھ جھیلا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دکھ دے سکتے ہیں تو ہم کون ہیں؟ جب بہترین انسان کو، سچے انسان کو دکھ دیا جا سکتا ہے تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہمیں بھی لوگ دکھ دیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دکھ تو نبیوں کی میراث ہے، اگر دکھ اور غم اچھے ہوتے تو نبیوں پر کبھی نہیں آتے۔ یہ بات یاد رکھے، ہر نبی غم اور پریشانی سے گزرا، مختلف طریقوں سے مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بڑا کچھ آتا ہے، لیکن قیامت والے دن وہ شخص گناہوں سے آزاد ہوگا جو اس دنیا میں مشکل وقت گزارے۔ قیامت والے دن کچھ لوگ بالکل پاک صاف ہوں گے، ان کا اعمال نامہ پاک صاف ہوگا تو کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں بڑی مشکلات برداشت کرنا پڑی، لیکن اللہ کے فضل سے انہوں نے ہمت سے کام لیا اور آج اس نتیجے میں قیامت والے دن کچھ نہیں، ان کے اعمال میں یعنی برائی کچھ نہیں ہے، صرف ان کے اعمال میں اچھا ہی ہے۔ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کو بشارت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں تمہارے صبر کا پھل ملا، فرشتوں سے اور اللہ تعالیٰ تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں صبر کا جو لفظ ہے یہ تقریباً 100 بار آیا ہے، اور جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ صبر کرتے تھے، غم پہ صبر، برے رویوں پر صبر۔ صبر کا مطلب ہے برداشت کر جاتے تھے، لڑائی نہیں کی، بلا وجہ پھڈے نہیں کیے، صبر کر کے غصے کو پی جانے والے اللہ پاک کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔
ناظرین، آپ نے ذوالحج کے 10 دنوں میں کسی بھی دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ صرف 5 منٹ کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے رزق بے تحاشا آپ کے پاس آئے گا۔ اس وظیفے کا طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لیا تو سب سے بہترین ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یا باسط یا فتاح یا باسط یا فتاح یا باسط یا فتاح 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ ہی استغفار پڑھنا ہے اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو شروع میں پڑھا تھا آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ اتنا طاقتور، مجرب اور آزمودہ ہے کہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کے رزق کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی دن کسی بھی وقت کرنا ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی۔ آپ کو جب جیسے جہاں وقت ملے آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو اللہ پاک اپنے غیب خزانے سے رزق، مال و دولت عطا کرے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ پاک کے ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔